نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، باواز بلند صلوات، اللہم صلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد المصطفیٰ واحمد المجتبیٰ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، باواز بلند صلوات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، خاندان طہارت پہ بلند تر صلوات۔ دعا ہے پروردگار عالم ندیم فیاض کو سے سلامتی عطا فرما اور ان کے بیٹے کے رزق میں اضافہ فرما، پروفیسر امداد حسین کے مرحومین کی مغفرت فرما، رزق میں مال جان میں اضافہ فرما۔ پروفیسر صاحب کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے، درد ہو رہا، مالک انہیں شفائے کلی عطا فرما، رحمتوں کا نزول فرما، آل محمد کا سایہ نصیب فرما۔ جتنے مومن مومنات مالک تیری اس عظیم بارگاہ میں تشریف لائے ہیں، سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، سخی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کسی کو خالی دامن نہ بھیج۔ ڈھیر ساری دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، مالک اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیرے کریم حسین کی کربلا کی زیارت نہ کر لیں۔ درود پڑھیں تاکہ سب دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ولی مطلق ہے ذات اس کی، ولی نے اس کو ولی دیا ہے۔ بہت شکریہ سید۔ ولی مطلق ہے ذات اس کی، ولی نے اس کو ولی دیا ہے۔ یہ سب صلے ہیں محبتوں کے، جلی کو نور جلی دیا ہے۔ یہ سب صلے ہیں محبتوں کے، جلی کو اس نے جلی دیا ہے۔ اور نبی نے معراج سے پلٹ کر یہی بتایا صحابیوں کو، خدا نے مجھ کو بطول دی ہے، خدا کو میں نے علی دیا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ خدا نے مجھ کو، معراج کی بات ہے، خدا نے مجھ کو بطول دی ہے، خدا کو میں نے علی دیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک، پھر اس سے بھی آگے پردہ وحدت تک، کائنات کے رسول کو سرکاری پروٹوکول کے ساتھ، نبیوں کے سلطان کو سرکاری پروٹوکول کے ساتھ اپنی ازلی جاگیر کی سیر کے لیے لے جایا گیا۔ ازلی جاگیر کی سیر کے لیے لے جایا گیا، سرکاری پروٹوکول براق منگوائی گئی۔ براق برق کی جمع ہے، بجلیوں کے مجموعے کو براق کہتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی شاہ جی اس بندے کی جو کہتا ہے تو میں رسول جیسا یا رسول مجھ جیسا۔ میں کہتا ہوں تو 50 واٹ کا کرنٹ برداشت نہ کریں، وہ بجلیوں کے مجموعے پہ بیٹھ کے جائے اور اس کی جوتی کا تسمہ بھی نہ چلے۔ تو 50 واٹ کا کرنٹ برداشت نہ کرے، وہ بجلیوں کے مجموعے پہ بیٹھ کے جائے اور اس کی جوتی کا تسمہ بھی نہ جلے۔ تیرا اور اس کا مقابلہ کیا؟ نبیوں کے سلطان براق پہ بیٹھے، سیاسی پروٹوکول کے ساتھ اپنی ازلی جاگیر کی سیر کے لیے چلے۔ یوں چلے نا، ابھی تھوڑا فاصلہ طے کیا، یہ سب کچھ جاننے والے رسول نے جناب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کہا جبرائیل، کہا جی مالک، کہا یہ جو فرش پہ روشن جگہ ہے یہ کیا ہے؟ سب کچھ جاننے والے رسول نے پوچھا، یہ جو فرش پہ روشن جگہ ہے یہ کیا ہے؟ جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، مالک یہ کربلا ہے۔ بہت شکریہ، مالک یہ کربلا ہے۔ کہا واپس چلو۔ کربلا میں آئے، براق سے نیچے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر براق پہ بیٹھے، نبیوں کے سلطان چلے، 3 سواریاں بدلی، ملکوت تک براق پہ بیٹھے، ملکوت سے آگے سرحد جبروت تک رف رف پہ بیٹھے، سرحد جبروت پہ رکے لاہوت تک بحرم پہ بیٹھے۔ پھر کائنات کے رسول خود فرماتے ہیں
کہ میں نور کے دریا میں سے گیا اور اس نور کے دریا کی اتنی بڑی بڑی لہریں ہیں کہ 70 گنا اس دنیا سے بڑی لہریں ہیں۔ نبیوں کے سلطان پردہ وحدت کے قریب پہنچے۔ پردہ وحدت کے جب قریب پہنچے تو ایک لمحے کے لیے جھکے۔ پردے کے اندر سے آواز آئی، اے میرا حبیب جھکا کیوں ہے؟ کہا مالک نالین اتارنے لگا ہوں۔ تو جو میری ذاکری کا یہ آج کی خطابت کا پہلا جملہ ہے، دل میں اترے تو پھر یوں بولیے گا جیسے بولنے کا حق ہے۔ کہا جوتا اتار رہا ہوں، نالین اتار رہا ہوں۔ کائنات کے رسول سے پردے کے اندر سے آواز آئی، اے میرا حبیب نالین مت اتار، نالین سمیت آ جا، کیونکہ تیری نالین کو لگے ہوئے ہیں کربلا کی مٹی کے ذرے۔ مجھ اللہ کا ارادہ ہے کہ میں اپنے عرش کو کربلا کی مٹی کے سجا لوں، کربلا کی مٹی کے ذروں سے عرش کو سجاؤں۔ پردے کے قریب پہنچے، اندر سے آواز آئی، ادنو منی، میرے قریب آ جا۔ ادنو منی عربی کا لفظ ہے، میرے قریب آ جا۔ انگریزی میں شاہ جی اس کا ترجمہ ہوا کم ہیر، یہاں آ جا، لیکن لطف نہیں آیا۔ پنجابی میں اس کا جو ترجمہ ہوا نا جی، سر جی اس کا پنجابی میں ترجمہ ہوا، اس نے سینے میں ٹھنڈک بڑی پیدا کی۔ اگر آپ کے سینے میں بھی ٹھنڈک ہو تو پھر بتائیے گا۔ پنجابی میں اس کا ترجمہ ہوا، ادنو منی ایتھے ہی آ جا، ہائے ہائے جتھے میں آ اتھے ہی آ جا۔ نبیوں کے سلطان نے آواز پہ کان دھرے، روز کی آواز، من بھاتی آواز، جانی پہچانی آواز۔ بہت شکریہ جی، کیا کہنے شاہ جی آپ کے، روز کی آواز، من بھاتی آواز، جانی پہچانی آواز، آواز پہ کان دھرے۔ کہا مالک پردے کے اندر تو بول رہا ہے یا تیری جگہ علی بول رہا ہے؟ آہا بولو یار، مالک پردے کی دوسری جانب تو بول رہا ہے یا تیری جگہ علی بول رہا ہے؟ یا تیری جگہ علی بول رہا ہے؟ کہا ہے میرا حبیب تو یہاں بھی علی سے ملنا چاہ رہا ہے، کائنات کی آخری بلندیوں پہ، سدرۃ المنتہا پہ، یہاں بھی تو علی سے ملنا چاہ رہا ہے؟ کہا مالک میرا بھائی ہے، میرا وسیع ہے، میرا جانشین ہے، میرا سب کچھ ہے، ملوا دے تو تیری مہربانی۔ کہا پھر ذرا اونچا دیکھ۔ کائنات کے رسول نے بلا تشبیہ یوں بلند دیکھنا شروع کیا، فَنَظَرَ عَلِيِّ ابْنَ أَبِي طالب، دیکھا وہاں علی نظر آیا، نقد تصحیح کو جملہ ملا۔ میں کہہ رہا ہوں کائنات کی آخری بلندیوں پہ محمد جیسے رسول کو جسے دیکھنے کے لیے اونچا دیکھنا پڑے، شریعت میں اسے علی کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی ملک صاحب جیو، شریعت بہت شکریہ مرشد، شریعت میں اسے علی کہتے ہیں۔ آواز، کچھ جاہل کہتے ہیں کہ جی پردے کے دوسری جانب اللہ تھا۔ بات میں سمجھا دوں، بچے موبائل چھوڑ دے، تیری مہربانی میری جانب دیکھ۔ یوں پردے کی ایک جانب نبیوں کے سلطان، دوسری جانب پتہ نہیں کون، مجھے کیا پتہ ہے، یہ تو نبیوں کے سلطان نے بعد میں بتایا نا جی۔ پردے کی ایک جانب کائنات کے رسول، دوسری جانب پتہ نہیں کون۔ اچھا کچھ جاہل کہتے ہیں دوسری جانب اللہ ہے۔ میں کہتا ہوں بھی اگر اللہ ادھر ہے تو کیا اللہ ادھر نہیں؟ اللہ تو ہر سو ہے۔ بہت شکریہ شاہ جی، اللہ تو ہر سو ہے۔ جو ایک جگہ قید ہو جائے وہ اللہ نہیں، جو ایک جگہ سما جائے وہ اللہ نہیں، جو کسی جسم میں آ جائے وہ اللہ نہیں۔ اللہ تو چار سو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پردے کی دوسری جانب اللہ نہیں تھا۔ اللہ نے کہا تھا کہ میں اپنی ایک آیت کی تجھے۔ بہت شکریہ جی سر صاحب، کیا حال ہے جی؟ فون چاک لیا کرو سر جی۔ پردے کی دوسری جانب، یہ اس لیے کچھ جاہلوں نے کہا جی پردے کی دوسری جانب اللہ تھا۔ ڈھیر ساری باتیں ہوں، چلو مختصر کروں بھائی آگے، ڈھیر ساری باتیں ہوں، نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس جہاد تولا تبرم مالک سے اللہ کی اللہ ہی کون ہے جو پھر پردے کی دوسری جانب سے ڈھیر ساری نبیوں کے سلطان کی باتیں ہیں۔ کائنات کے رسول واپس آئے، واپس آ کے صحابہ کا ڈھیر سارا مجمع، جانتے بوجھ کے جان کے کائنات کے رسول نے کسی کو بتایا کہ اللہ نے مجھے معراج عطا کی ہے، معراج سیر کرنے کے لیے گیا تھا،
यूं सब ने पूछना, सहाबा का ठाके मारता हुआ समंदर सामने। किसी ने कुछ पूछा, कहा या रसूलल्लाह सुना रात मिराज पे गए? कहा हाँ, मेरा अज़ली वतन है, मेरा तो आना जाना लगा रहता है। 127 के करीब मिराज हुई है। इस मिराज का पता चल गया, वो भी जानते बूझ के किसी जानने वाले को बता दिया है। कहा या रसूलल्लाह ढेर सारी मुलाकातें? कहा हाँ। कहा सुना है आपकी फरिश्तों से भी मुलाकात हुई? लो जुमला सुनिएगा जी, फरिश्तों से भी मुलाकात हुई? कहा हाँ, नौकर जो हुए बच्चों के मिलना तो पड़ता है ना, नौकर जो हुए बच्चों के मिलना तो पड़ता है ना, नौकर जो हुए बच्चों के, जिसका जैसा ज़र्फ वैसा सवाल। ये दरम्यान में से उठे जनाब सलमान मुहम्मदी, करीब आए, कहने या रसूल अल्लाह जिसका जैसा ज़र्फ वैसा सवाल। या रसूल अल्लाह आप हमें ये बताएं, आपने अर्श पे अली को कैसा पाया? आए हाय बोलो यार, आपने अर्श पे अली को कैसा पाया? नबियों को सुल्तान ज़ेरे लब मुस्कुराए। सवाल खूबसूरत था। सलमान, कहा जी सूरत रहमान। मेरे करीब आ, करीब बुलाया, सलमान का माथा चूमा, माथा चूम के कहा सलमान यहां खड़ा हो। करीब खड़ा किया। अब जिस रसूल के सामने ऊंचा बोलना हराम है, उस रसूल ने कहा सलमान जरा सवाल बुलंद आवाज से पूछ, सलमान जरा सवाल बुलंद आवाज से पूछ। सलमान भी मलंग मिजाज बंदा था। सलमान कह रहे या रसूल अल्लाह आपने अर्श पे अली को कैसा पाया? नबियों के सुल्तान ने कहा सलमान तू भी सुन, मेरे सहाबा तुम भी सुनो। क्या कि सरहदे अक्ल से भी दूर अली देखा है। बोलो यार, मैंने सरहदे अक्ल से भी दूर अली देखा है, अमरे तौहीद पे मामूर अली देखा है। सरहदे अक्ल से भी दूर अली देखा है, अमरे तौहीद पे मामूर अली देखा है। नबियों का सुल्तान फरमा रहे मस्जिद में बैठ के कहा इस कदर फर्श पे शोहरत नहीं पाई मैंने, इस कदर फर्श पे शोहरत नहीं पाई मैंने, जिस कदर अर्श पे मशहूर अली देखा। आखिरी 4 मिसरे, इस कदर फर्श पे शोहरत नहीं पाई मैंने। सलमान मलंग मिजाज बंदा गली में फिरने लग गया। हर बंदे से कहता बाबा जी अली की अर्श पे बड़ी शोहरत है। बेटा को बच्चा मिलता हो बच्चे अली की अर्श पे बड़ी शोहरत है। ओ भाई साहब अली की अर्श पे बड़ी शोहरत। कोई मस्तूर मिलती शफकत पर हाथ सर पे रखता, कहता हो बहन अली की अर्श पे बड़ी शोहरत है, अली की अर्श पे बड़ी शोहरत है, अली की अर्श पे बड़ी शोहरत है। अली के बुग़्ज़ की बातें लोगों की जुबानों से निकलने लगी, कायनात के रसूल के कानों पे आए। नबियों के सुल्तान फिर मिंबर पे आ गए, कहने लगे सहाबा को इकट्ठा करके। नबियों के सुल्तान ने कहा मेरे सहाबा, ओ मेरे जानिसारो, मुझे क्या समझते हो? कहा हम आपको यासीन समझते हैं, ताहा समझते हैं, मुजम्मिल समझते हैं, मुदस्सिर समझते हैं, सब कुछ समझते हैं। नबियों के सुल्तान ने फरमाया, कहा सुनो, जब जब भी सुनो फजले अली मेरी जुबान से, तू बोल तेरी आंखें बोले, तेरा चेहरा बोले, तेरे अंग अंग बोले तो फिर बात है। जब जब भी सुनो फजले अली मेरी जुबान से, लम्हों को भी मत सोचना क्या बोल रहा है। हैदर की फजीलत में कभी शक नहीं करना, समझो कि मेरे मुंह से खुदा बोल रहा है। हाथ बुलंद करो हैदरी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।